نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی مقدس اور لائق کتاب صحیفہ انقلاب قرآن مجید برہان رشید سے آپ نے کلام الہی کے جن مبارک کلمات کو سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ قدوس ان میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور وہ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: قل، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ تیسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ معزز و محترم سامعین، علم
اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت اور دولت ہے جسے خالق ارض و سماوات نے بنی نوع انسانی کو اپنی باقی تمام مخلوقات سے زیادہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق پر اولاد آدم کو جو برتری اور فوقیت حاصل ہے، اس کا ایک بڑا سبب اور ذریعہ علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کائنات میں انسان کی تخلیق اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کے زمانہ اور اس کے حالات کو دیکھتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری قرآن مجید، قرآن رشید کی آیات بینات کی روشنی میں جس وجہ سے ملائکہ پر ثابت ہوئی اور انہیں مسجود ملائکہ بنایا گیا، وہ بھی نعمت علم کی وجہ سے۔ اور اللہ وحدہ شریک کے پورے بنی نوع آدم میں سے سب سے جو محبوب بندے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ علم کی دولت سے مالا مال کیا، علم کی نعمت سے نوازا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو انبیاء کی میراث قرار دیا، اور جب ہم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور خود قرآن عزیز، قرآن رشید کی آیات بینات کو پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ اگر قرآن مجید، قرآن رشید کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ اب حالانکہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم کی جو نعمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، جس کے لیے قرآن خود یہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اے پیارے محمود علیہ السلام آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے تو سارا آپ کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہا گیا کہ اے پیارے حبیب آپ دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ ہو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ ہو، مجھے اور علم کی نعمت عطا کر۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا تعلیم فرمایا جانا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ حقیقت میں ساری مخلوق کو اور بالخصوص بنی نوع آدم کو اور بنی نوع آدم میں سے بھی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کو یہ بتایا گیا ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے اور علم کتنی بڑی نعمت ہے کہ خود نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا۔ علماء نے لکھا کہ اگر ساری مخلوق کے علم کو جمع کیا جائے اور پھر اس کا تقابل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علم کے ساتھ تو مخلوق کا علم قطرے کی حیثیت رکھتا ہے اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک علم کی حیثیت وہ سمندر کی طرح ہے۔ اتنا غفر علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی
رسول رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ علم یہ بہت بڑی نعمت ہے اور رب کی بہت بڑی دولت ہے، اور اسی لیے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو ساری زندگی اللہ کے پیارے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت پر ترجیح عطا فرمائی ہے، اور جو شخص نعمت علم سے مالا مال کیا جاتا ہے اور زیور علم سے آراستہ کیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے دوسرے تمام افراد پر اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے اور اس کی برتری کو واضح فرمایا ہے۔ اور جب کبھی بھی رسول رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے ارشادات سے بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیم نے اپنے مبارک علم سے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے علم کو اور اہل علم کو حضور نے عزت عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی فضیلت اور برتری کو واضح کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ وقال کلاہما علی خیر وآحدہما افضل من صاحبہ۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی مسجد نبی میں تشریف لائے کہ مسجد نبی میں دو حلقے ہیں، دو مجلسیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کو دیکھ کر کہا دونوں بھلائی پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک ہے وہ دوسرے سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ اما هؤلاء فیدعون اللہ ویقربون الیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں، ان شاء آتاہم و ان شاء منعہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دے، اور اگر وہ چاہے تو انہیں نہ عطا کرے۔ وَأَمَّا هَؤُلَاء، اور بہرحال یہ جو دوسرا گروہ ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، یہ دین سیکھ رہے ہیں، یہ فقہ اور دین کے مسائل کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو نہیں جانتے انہیں سکھا رہے ہیں۔ فَهُوَ أَفْضَلُ، یہ اس گروہ سے نہیں بہتر ہے جو دعا کرنے میں لگا ہوا ہے اور جو اللہ کی طرف عبادت سے، دعا سے، اس کے ذکر سے رغبت کر رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی میرے رب نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ثم جلس معهم، پھر نبی کریم مسجد نبی کی اس مجلس میں بیٹھے جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے، جو لوگ سیکھنے سکھانے میں جو ہے مصروف تھے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے نہیں بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک عمل سے بھی جو علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے، اس کو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے افراد کے سامنے اجاگر فرمایا ہے۔ اور وہ امت محمدیہ کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نعمت علم سے نوازتا ہے اور جنہیں صرف علم سے مالا مال کیا جاتا ہے، متصف کیا جاتا ہے، اور جنہیں پروردگار عالم رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت میں سے پاکر حصہ عطا فرماتا ہے، جنہیں علماء کہا جاتا ہے، اہل علم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افضل ترین طبقہ میں شامل ہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جس کی بدولت رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی میراث محفوظ ہے، رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہے، اور جن کی ساری زندگی کی کاوشوں کی بدولت اور ساری زندگی کی خدمات کی بدولت میں اور آپ اور رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اب یہ جو اہل علم ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا، جو شخص ایسے راستے پہ چلے یبتغی فیہ علما،
جو اس پہ علم تلاش کرتا ہے، حصول علم کے لیے تو کسی راستے پہ چلتا ہے، سالک اللہ به طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ علم کے راستے پہ چلنے والا شخص جنت کے راستے پہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے کلمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایسے راستے پہ چلے جس سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کی تلاش کے لیے کس راستے پہ چلتا ہے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما سکتا ہے۔ اور پھر حضرت رسول کریم علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم کے راستے پہ چلنے والا، علم کو جو تلاش کرنے والا شخص ہے، اس کے قدموں میں اللہ کے فرشتے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ملائکہ اللہ کے فرشتے اس شخص کو جو حصول علم کے راستے پہ چلتا ہے، جو اپنی زندگی کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کی میراث کو حاصل کرنا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے اس کے لیے، اس کی رضا خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وَأَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک علم کا طالب، ایک علم کو تلاش کرنے والا، حاصل کرنے والا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والی مخلوق میں کون کون شامل ہے؟ جو اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق آسمانوں میں موجود ہے، جو زمینوں میں موجود ہے، حتی الانسان فی الماء، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، پانی کی مچھلیاں، وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ وہ اس شخص کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتی ہیں جو حصول علم کے راستے پر جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان فضل العالم علی العابد، علم حاصل کرنے والے عالم کی فضیلت اس شخص کا جو عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، کا فضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے، اس طریقے سے عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پر ہے۔ علماء کی فضیلت جو ہے وہ عبادت کرنے والے افراد پر ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ودرہما، اور انبیاء اپنے پیچھے درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، انبیاء اپنے پیچھے علم کی دولت اور علم کی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اور جو انبیاء کی میراث کو لے لیتا ہے اسے بڑا حصہ ملتا ہے، اور وہ ایک بڑی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم رسول رحمت علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امت محمدیہ کے افراد قابل رشک ہیں، جن پہ آپ کو رشک کرنا جو ہے وہ چاہیے، ان میں اللہ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اس حدیث میں فرمایا، نبی کریم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، دو لوگ ایسے ہیں جن میں رشک کیا جا سکتا ہے، رجل آتاہ اللہ مالا وسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال کی دولت عطا کی ہے اور پھر مالک نے اسے توفیق بھی بخشی ہے کہ وہ اللہ کی عطا کرتا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور صرف کرتا ہے، ورجل آتاہ اللہ حکمۃ ویأتی بہا ویبلغھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، دانائی عطا کی ہے، جس کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتا ہے اور جس کو وہ دوسرے لوگوں کے کو سکھاتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انسان کو ہم نے قابل رشک بنا دیا ہے، اور ملت اسلامیہ کو اس شخص پہ رشک کرنا چاہیے، کون؟ جسے اللہ نے نعمت علم سے جو ہے مالا مال جو ہے کر رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم رسول رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم عن الاجود الاجود، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جود و سخا کا بہتر کون ہے؟ تو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اللہ الاجود الاجود، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخا والا ہے، اللہ سب سے زیادہ جود کی مالک ذات ہے۔ اور پھر فرمایا، انا اجود ولد آدم، اور بنی آدم میں سے، اولاد آدم میں سے ذات باری کے بعد سب سے زیادہ میں سخی ہوں، اور سب سے زیادہ جھوٹ کرنے والی میری ذات ہے، وہ اجود من بعدی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری بات
اب ذرا حدیث کے کلمات پر غور کیجیے. پہلے کہا سب سے زیادہ سخی اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ سخی اور جھوٹ کرنے والا میں، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو سب سے زیادہ جھوٹ کا بہتر ہے، جھوٹ و سخا کرنے والا ہے، رجل علم علما ونشر علمہ. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد سب سے زیادہ میری امت کا سخی وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس کو پھیلانا شروع کر دیا، پھر آپ نے علم کو تقسیم کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا. اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا یبعث یوم القیامۃ امۃ واحدہ، کل قیامت والے دن جب ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا. عالم اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش ہوگا تو پوری امت کی صورت میں پیش ہوگا. عالم اللہ کے حضور ایک امت کی شکل میں جو ہے وہ جائے گا. اور اسی لیے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یبعث العالم والعابد، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک عبادت گزار کو بھی اور ایک عالم کو بھی پیش کیا جائے گا. فیقال للعابد، وہ شخص جس نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزاری، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو کہا جائے گا ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. تم دنیا کی زندگی میں ہمیں راضی کرتے رہے، ہماری بندگی کا تمہارا ہماری عبادت کی، جاؤ جنت میں داخل جو ہے ہو جاؤ. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یقال للعالم، عالم کو کہا جائے گا اس کو ذرا ٹھہر جاؤ نا، تم اکیلے تو نہیں نہ جاؤ گے، اور تمہیں یوں ہم اکیلے کو جنت میں نہیں بھیج دیں گے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تشفع للناس بما احسنت عقبہم، نبی کریم علیہ السلام کی تسلیم میں ارشاد فرمایا عالم کو کہا جائے گا رک جاؤ، تم اکیلے جنت میں داخل نہیں ہوگے، وہ تمام افراد جن کی تم تربیت کرتے تھے، جن کو تم پڑھاتے تھے، جن کو تم سکھاتے تھے، اور جن کو تم نے عادت جو ہے وہ سکھایا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کو کہا جائے گا ان کی شفاعت کر کے انہیں بھی تو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. عبادت کرنے والے کو کیا کہا؟ عابد جاؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. عالم کو کہا جائے گا رک جاؤ، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، جن جن کو تم نے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، ان سب کو اپنے ساتھ جو ہے تو لے کر جو ہے وہ جاؤ. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے محبوب کے حق میں سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، وہ انبیاء ہوں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے بعد امت محمدیہ میں جو سب سے پہلے امت کی سفارش اور شفاعت کریں گے ثم العلماء، پھر علماء ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت علم سے مالا مال فرما رکھا ہے. اور رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں جن میں اللہ کے پیارے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو، علم کی فضیلت کو، علماء کی فضیلت کو جو ہے بیان فرمایا ہے. حتیٰ کہ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ عالما اور متعلما ولا خیر فی سواہما، یا تو تم عالم بن کر رہو یا تم دین اور علم سیکھنے والے متعلم بن کر رہو، ان دونوں کے سوا بھائی کوئی نہیں ہے. یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اب یہ حدیث اگر مرفوع نہیں دی ہے تو دوسری روایات میں اسی مفہوم کی مرفوع حدیث بھی نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ہے ملتی ہیں. اس لیے حضرت رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ طبقہ جسے اللہ تعالیٰ نے نیک علم سے مالا مال کیا ہے، انہیں کہیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک الفاظ سے یاد فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، کہیں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس امت میں اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، کہیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی سلطان ہیں اور اللہ کی دلیل ہیں جو روئے زمین پر مخلوق خدا کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں. اور کہیں اللہ کے پیارے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے ایک عالم کا چلے جانا اور ایک عالم کا جو ہے وہ اٹھ جانا اللہ کے پیارے محبوب کریم
علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کو زیادہ پسند ہے کہ ایک عالم اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کے مقابلے میں 70 عبادت گزار دنیا سے چلے جائیں، تو شیطان کو 70 عبادت گزاروں کا دنیا سے جانا اس پہ وہ خوشی نہیں کرتا، اسے اگر پسند ہے اور خوش ہوتا ہے تو 70 عبادت گزاروں کے مقابلے میں ایک عالم کے دنیا سے چلے جانے کو وہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا معلم چلا گیا، لوگوں کا ہادی چلا گیا، لوگوں کی تربیت کرنے والا، ان کے ایمان، ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے انہیں تبلیغ بات و نصیحت کرنے والا شخص ہے وہ چلا گیا۔ اس لیے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت العالم سنت فی الاسلام لا تصد ما اختلف اللیل والنہار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا یہ وہ سراغ ہے، وہ رکھنا ہے کہ دن رات کے گزرنے سے جس کو بھرا نہیں جا سکتا اور جس کو پھر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ امت محمدیہ کا وہ طبقہ جنہیں رسول اللہ کی وراثت عطا کی گئی ہے، علماء کا طبقہ، یہ خالق ارض و سماوات کا انعام ہے اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے اللہ کے علماء کی وہ زمین پر اور امت میں موجودگی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین سے علم کو اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ زمین کو علم سے علم کو اٹھانے کا ذریعہ کس کو بنائے گا؟ علماء کی موت کو۔ علماء اٹھ کر چلے جائیں گے، وہ زمین سے علم جو ہے اٹھ کر چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء کو زندہ رہے اور علم زمین سے اٹھا دیا جائے، علم زمین سے اٹھے گا علماء کے جو ہے اٹھنے سے۔ اور برادران اسلام جیسے جیسے وقت قیامت کے جو ہے وہ قریب جا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود اپنے ملک میں دیکھیں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ دیکھیں تو کثرت سے علماء اور اہل علم دنیا سے اٹھتے جو ہے وہ چلے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ابھی یہ گزشتہ 3 دنوں میں اہل سنت والجماعت کے علماء جو جن کی ساری زندگی رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے، رسول اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، رسول کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق کے فروغ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت کے لیے گزری۔ ہمارے پاکستان میں یہ گزشتہ 3 دنوں میں 2 سرکردہ علماء اس دنیا فانی سے عالم برزخ کی طرف داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ کراچی میں استاد العلماء حضرت مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پوری زندگی رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں گزری ہے۔ انجمن طلبہ اسلام، یہ جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی ادارے جو دنیاوی تعلیم کے ہیں، ان میں طلباء کی تنظیم انجمن طلبہ اسلام ATI جس کو کہا جاتا ہے، اس کے وہ ارکان جنہوں نے بنیاد رکھی حضرت مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان بانی ارکان میں شامل ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ، مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے حضرت نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ جماعت اہل سنت کے لیے زندگی کا لمبا عرصہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیا۔ ترجمان اہل سنت جو جماعت اہل سنت کا رسالہ ماہانہ نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ایک زندگی کا طویل حصہ اپنے قلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے، محبت رسول کے فروغ کے لیے اور مخلوق خدا کی امت محمدیہ کے افراد کی تعلیم و تربیت میں جو ہے گزارا۔ پھر کراچی میں اہل سنت کے عظیم دینی درس کا دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہو کر اور ناظم تعلیمات کے منصب پر فائز ہو کر وہ ملت اسلامیہ کے افراد جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدرسہ میں گئے، ان کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آگے امت تک پہنچانے کے لیے حضرت مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمات سر انجام جو ہے وہ دی۔ اور پھر ان علماء کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ میرے بعد
امت محمدیہ کا سب سے زیادہ جو جود و سخا کا پیکر ہے وہ ایک عالم ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر ساری زندگی علم دین کو نشر کرنے میں، علم دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ گزار دیتا ہے۔ اور رات بھی ہمارے لاہور میں شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بخار کے عارضہ میں مبتلا ہو کر آپ جو ہے وہ چلے گئے۔ اب حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 54 سال اپنی زندگی کی گزار کر 55 سال میں اس دنیا فانی سے آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر درس و تدریس کرتے ہوئے علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھایا، دین سکھایا، علماء کی تربیت جو ہے وہ کی۔ اور گزشتہ چند سالوں سے ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے حملہ کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں جو ہے وہ گستاخی کی، تو بلا مبالغہ پوری امت محمدیہ میں جس شخص نے باوجود اپنی معذوری کے ویل چیئر پر جو ہے وہ بیٹھ کر کہ جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جانے کے لیے بھی دوسرے کے سہارے کا جو ہے وہ محتاج ہیں، اس شخص نے جس نے پوری امت محمدیہ میں سب سے مضبوط غیرت کی آواز جو ہے وہ بلند کی، وہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے چھیڑا گیا حلف کو، یا جب کبھی بھی پاکستان میں یا پوری دنیا میں ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی شخص آواز اٹھاتا اور کوئی اپنے مضمون فیض سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو مجروح کرتا اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ حملہ آور ہونے کی کوشش جو ہے وہ کرتا، تو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس حوالے سے پوری امت محمدیہ کی طرف سے ایک جرأت مندانہ کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، جسے سچوں یاد رکھا جو ہے۔ آپ ذرا کبھی غور تو کریں نا کہ وہ انسان جو میں نے کہا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک وہ کسی کے سہارے کا جو ہے وہ محتاج ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری اس آواز سے کون کون لرزتا ہے اور میرے سامنے کیا کیا جو ہے وہ رکاوٹ پیش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ابھی تو 4 دن پہلے 15 تاریخ کو اتوار کے دن فیض آباد میں لیاقت باغ سے لے کر جو ناموس رسالت کی ریلی فیض آباد تک جو ہے نکالی گئی، اس پہ ہماری موجودہ حکومت نے جس بے شرمی سے اور ڈھٹائی سے اور بے غیرتی سے شیلنگ کی، اور صرف ان لوگوں پر آواز اٹھانے، ان لوگوں پر جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے ریاستی سطح پر اور حکومتی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، ان سے سفارتی تعلقات منقطع جو ہے کیا جو ہے وہ جائے۔ کیا یہ آواز ہر مسلمان کی نہیں ہے؟ جس مسلمان کی یہ آواز نہیں ہے وہ کسی لیبارٹری میں جا کر اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرائے، اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ ہر حضور علیہ السلام کی امتی کے دل کی جو ہے وہ آواز ہے کہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرے، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے اور لینا دینا جو ہے وہ ہے۔ کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس پر موجودہ حکومت نے جس طرح آنسو گیس، لاٹھی چارج اور جو ظالمانہ اقدامات جو ہے وہ کیے، لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب، ان کے تربیت یافتہ افراد اور نبی کریم علیہ السلام سے اپنی وفا اور محبت کا رشتہ نبھانے والے غلامان رسول بارش میں، سردی میں وہاں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وہ رہے، اور حالت باوجود شدید بخار میں مبتلا ہونے کے وہاں جو ہے اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور بارگاہ نبی میں اپنی نوکری لگانے کے لیے علامہ صاحب وہاں جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور پھر واپسی پہ آتے بخار کی شدت کی وجہ سے دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ درس نظامی کی تدریس ہو، آپ دیکھیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ ہو، اور خاص طور پر ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو بھٹکا جو ہے وہ چلا جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یوں نشہ پیدا کر دینا اور یوں کو جو ہے وہ تیار کرنا کہ سڑکوں پر بیٹھ کر گھنٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان وہ کیا کر رہے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کس کا کردار ہے؟ اس کے پیچھے علماء کا کردار ہے، اس کے پیچھے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ خادم رضوی صاحب کا جو ہے وہ کردار ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان علماء کے کردار کو
بظاہر محدود زندگیوں کو جو ہے وہ دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور یہ علماء اس فرمان کے جو ہے وہ مصداق ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی تسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا سب سے زیادہ سخی جس سے ہزار لوگ رکوع کھا لوگ جو ہے وہ خیر جو ہے وہ پائیں گے، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ وہ ایک عالم دین ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر ساری زندگی علم دین کی تبلیغ میں، علم دین کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے۔ تو عصر حاضر میں ہمارے یہ اسی ہفتہ میں دنیا سے تشریف لے جانے والے ہمارے دونوں یہ جدید علماء حضرت مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا خادم رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملت کے انہی افراد اور علماء میں سے ہیں کہ جن کے لیے رسول کریم علیہ السلام تسلیم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سمندر کی مچھلیاں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری کیا کرتی ہے؟ یصلون علی معلم الناس الخیر، جو امت محمدیہ کو خیر کی تعلیم دینے والے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان پر درود بھیجتی ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ زمین و آسمان کی مخلوق کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان کے لیے نزول رحمت کی جو ہے وہ دعا جو ہے وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی بدولت دین زندہ ہے، ان کی بدولت عقیدہ محفوظ ہے، ان کی بدولت ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے، ان کی بدولت امت محمدیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور وفا کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اس لیے یہ علماء حق کا اور یہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا وارث، اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین جو ہے وہ قرار جو ہے وہ دیا ہے، یہ امت محمدیہ کا قابل فخر جو ہے وہ اثاثہ ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کسی عالم دین کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو، آپ کے دل میں، دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جو آپ کے جذبات کا اس انداز میں اظہار کرے کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی عالم دین کو ناپسند کرتے ہیں یا آپ اس سے جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کو سن لیجیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یستخف بہم الا منافق، تین لوگ ایسے ہیں جن سے صرف اور صرف جو ہے ایک منافق شخص بغض رکھے گا، ایک منافق شخص جو ہے وہ ان کو ہلکا سمجھے گا۔ میری امت کے تین افراد کو کون؟ ذو الشیبۃ فی الاسلام، وہ شخص جس کی زندگی اسلام میں بڑھاپے تک پہنچے، یعنی وہ اسلام میں اسلام کی تعلیمات کے لیے اس پہ عمل کرتے ہوئے بحیثیت مسلمان بوڑھا ہو گیا، وذو العلم میں، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم کی دولت عطا کر رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء سے نفرت کرنے والا شخص منافق ہے، اور علماء کو عقید جاننے والا جو شخص ہے وہ منافق ہوگا۔ اور تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امام المقسط، ایسا حاکم جو عدل انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے، تو عادل حاکم سے بھی اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک منافق شخص اس کو حقیق جانے گا، اس سے نفرت کا اظہار کرے گا، مومن ان تینوں افراد سے کبھی نفرت کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے، جگاتے ہوئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سیاتی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی جو ہے وہ آئے گا یفر الناس من العلماء، لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے، اور علماء سے اہل علم سے جو امت کا تعلق ہے وہ کمزور جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سیبتلیہم اللہ فی سلاسل، تین چیزوں میں پھر اللہ ان کو آزمائے گا، جو اپنے علماء سے دور بھاگیں گے اور جو اپنے علماء سے اپنا رشتہ کمزور جو ہے وہ کریں گے، ان کی آزمائش تین چیزوں میں سے جو ہے وہ ہوگی۔ نمبر ایک یرفع البرکۃ، اللہ تعالیٰ ان سے برکت اٹھا لے گا۔ بظاہر اسباب دنیا ڈھیر ہوں گے ان کے پاس، لیکن ان میں برکت نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، وقت میں برکت نہیں ہوگی، رزق میں برکت نہیں ہوگی، چیزوں میں برکت جو ہے نہیں ہوگی۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، اور خدا نہ خاصہ کہیں ہم بھی اس آزمائش میں تو نہیں آ گئے اپنے علماء سے دوری کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے علماء سے دور ہوں گے تو تین چیزوں سے انہیں آزمایا جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یسلط علیہم حکما جائرا، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ جب لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے اور اہل علم سے بھاگیں
پھر ظالم حکمران ان پر مسلط جو ہے وہ ہوں گے۔ اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ، تیسری آزمائش علماء سے دور ہونے کی کیا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے، دین ہی باقی جو ہے وہ رہے گا۔ اب آپ ذرا اس حدیث پر غور کیجیے، علماء سے امت کا تعلق برکت کا سبب ہے، علماء سے امت کا مضبوط رشتہ یہ انہیں ظالم حکمرانوں سے بچانے کا جو ہے وہ سبب ہے، اور علماء سے جو تعلق ہے وہ دین کے باقی رکھنے کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب زمانہ ایسا آئے گا اور مستقبل کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر تبدیل جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اگر امت محمدیہ علماء سے دور ہو جائے گی، علماء سے اہل علم سے دور جو ہے وہ بھاگے گی، تو تین چیزوں میں امت کی آزمائش ہوگی۔ نمبر ایک، برکت اٹھا لی جائے گی، نمبر دو، ان پہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دے گا، اور نمبر تین، خدا نخواستہ پھر وہ دین سے ہی نکل جائیں گے، ان کے پاس دین ہی باقی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ رہے گا اگر علماء سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب لقمان، جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی سورہ لقمان کے نام سے، اور سابقہ امتوں کا دانا ترین شخص جس کو لقمان حکیم کے لقب سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمان نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ اس نے کیا کہا، یا بنیا علیکا بے مجالست العلماء، اے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو، اہل علم کی مجلس میں جا کر جو ہے وہ بیٹھا کرو، وَاسْتَمِعْ كَلَامَ الْحُكَمَاء، اور جو دانا لوگ ہیں ان کی باتوں کو جو ہے وہ سنا جو ہے وہ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِبَاطِلِ الْبَصَرِ، اور اس نے کہا کہ تم کیا کیا کرو، دانا لوگوں کی مجلس میں جا کر ان کی باتیں سنا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو دانا لوگوں کی باتوں سے زندہ کر دیتا ہے۔ جو دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے علماء کی، اہل علم کی، دانا لوگوں کی باتوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش نازل کر کے زندہ کر دیتا ہے۔ بارش کا قطرہ اترے تو بنجر اور خشک زمین اس قابل ہو جاتی ہے تو اس سے ہریالی اٹھتی ہے، اس سے فصلیں اور پودے جو ہے اٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، سمجھدار، عقل مند اور دانا لوگوں کے کلام کو سنا کرو، اس لیے کہ دانا لوگوں کے کلام کا سننا یہ دل کو زندہ جو ہے کر دیتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام ہمیشہ اہل علم سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اور یہ علماء رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، اور یہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے مرسل ہیں۔ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کر رکھا ہے، ان کی بدولت ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ اس لیے رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین کا طالب علم ہو یا دین کا عالم ہو، دونوں کے لیے ساری آسمانوں کی مخلوق، ساری زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش جو ہے وہ طلب جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اور رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء کے لیے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے عالم کی فضیلت تم پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت جو ہے وہ ایک عام میرے امتی شخص پر ہے۔ اور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء کی مجالس کو کہ جہاں دین پڑھا جاتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، بعض و نصیحت ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے باغیچے، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور ان کیاریوں میں جا کر تم وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھا کرو، کچھ نہ کچھ جگا کرو، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل جو ہے کیا کرو۔ اور ہمارے جماعت کے اور دین اسلام کے وہ علماء جن کی خدمات جلیلہ سینکڑوں سال ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے مثالی ہیں، قابل تقلید ہیں، قابل نمونہ ہیں، ان میں استاد العلماء حضرت علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ان سرکردہ علماء میں سے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے حضور کی محبت، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا رشتہ مضبوطی سے نبھانے کے لیے امت میں اپنا کردار ادا کیا، اور جب بھی دین اسلام پہ یا رسول کریم علیہ السلام کی ناموس پہ پوری دنیا میں کسی نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہمارے علماء نے، اور بالخصوص ابھی موجودہ چند سالوں میں حضرت مولانا حافظ خاتم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت محمدیہ کی طرف سے ایک غیرت کی آواز بلند کی، اور اس کے لیے ہر سختی کو اور ہر تکلیف کو کھندا پیشانی سے برداشت کیا، حتیٰ کہ اپنی معذوری کو بھی، زمین پر اپنے قدموں سے نہ چلنے کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور ویل چیئر پر بھی رسول کریم علیہ السلام کی عزت کا دفاع اور حضور کی عزت کا مقدمہ پورے ایمان کی غیرت سے اور استقامت سے جو ہے وہ لڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ رکھے، اور رب کائنات ان علماء کی غیر موجودگی سے اللہ ہمیں کبھی آزمائش میں اور ابتلا میں نہ ڈالے، ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہمارے ہاتھی اور راہبر کے طور پر دین کے ایسے علماء اور رسول کریم علیہ السلام کی وراثت کے وارث ہم میں موجود رہیں۔ کل انشاءاللہ 10 بجے مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ خاتم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ کوشش کریں سب وہاں پہنچیں، اس لیے کہ ایسے اللہ کے بندوں کی اور ایسے علماء کی اور رسول اللہ کے ایسے وارثوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ضرور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور یہ چونکہ امت کے اجتماعی طور پر محسنین ہیں اور قیامت تک آنے والی امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اور صلحاء کی احسان مند ہے، اس لیے جب آپ بخشش کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے ہیں تو درجات کی بلندی کے لیے اور بخشش کے لیے امت کے محسنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ علماء جو گزشتہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ ان کے پرسی درجات بلند کرے، دین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ دین کی محبت، دین داروں کی محبت، علم کی محبت، علماء کی محبت اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔